ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اوکے جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 149 تک ہم نے کیا تھا پچھلے ویک میں، اور جس میں جو ہے تحویل قبلہ کے ضمن میں جو آیات تھی وہ ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا کہ اب اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کے بیت الحرام کی طرف کر لو، اور ساتھ ساتھ اس کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات جو پڑھی تھی کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. تو اس میں بہت زیادہ لیسن ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کن چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے، کیونکہ عموماً لوگ مال دولت اسٹیٹس، ان گھر بار گاڑی، ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کپڑے وغیرہ، یا اس طرح کی جو بھی اپنے اپنے کمپٹیشنز لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن لے جانے، ایک کمپٹیشن رکھو اور ایک دوسرے کو سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو یہ سیکھنے کی بات تھی، بہت امپورٹنٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیحدہ حکم دیا کہ تم جہاں سے نکلو اپنا رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف، اور تمام لوگوں کو علیحدہ سے دے رہے ہیں کہ تم لوگ بھی اپنا چہرہ جو ہے وہاں پہ پھیر لو. اور بار بار اس بات کو جو ہے ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ دیکھیں آیت نمبر 150 جو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں. 150 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پا جاؤ. آیت نمبر 150 پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وَمِن، اور وَمِن حیثو، اور جہاں سے، من سے کے لیے، اور حیثو جہاں بھی، ویئر ایور فرام. اور وَمِن حیثو، اور جہاں سے، خرجتا، خارجا جیم، خارا جیم اخراج، ایگزٹ نکلنا. ٹھیک ہے، تا جو ہے تم کے لیے آ رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم جہاں سے بھی نکلو، فولی، پس منہ موڑ لو، پس رخ موڑ لو. وہی واو لام یا امر کا صیغہ ہے. وجہ کا، وجہ چہرے کے لیے آتا ہے، کا سنگل تم کے لیے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اپنا چہرہ موڑ لو. شطرہ، شطرہ جانب، رخ، سائڈ، طرف. کون سی طرف؟ المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اور اب یہ پہلی جو بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسری جو ہے اب یہ تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، کنتم ہو تم، تم جو ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. فَوَلُّو، پس سب پھیر لو. روٹ وہی ہے، واو لام یہ، لیکن یہاں پہ لام کے بعد جو واو آ رہا ہے وہ پلورل کو شو کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلی جو بات ہو رہی ہے وہ سنگل کے صیغے میں ہو رہی ہے، خرجتا، فولی وجہکا. اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اب یہ پلورل کے صیغے میں ہو رہی ہے. کنتم فولو وجوہکم، اپنے چہرے، تم سب اپنے چہرے. کم جو ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے، کا سنگل کے لیے آتا ہے، کم پلورل تم کے لیے آتا ہے. اور وجہ کی جمع وجوہ، تو وجوہکم چہرے تمہارے، شطرہ اس کی طرف، ہو اس کے لیے آ رہا ہے، یعنی کس کے لیے؟ مسجد حرام کے لیے. لی اللہ،
यकूना ताकि ना वो हो, अल्लाह ताकि के मायनों में आता है यकूना वो होना, काना यकूनु से लिए, और ये आता है इन वाला ताकि वो ना हो, लिन्नासी लिए लोगों के, अलैकुम तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे खिलाफ, अला खिलाफ के मायनों में भी है, हुज्जतुन कोई हुज्जत, हा जीम जीम, इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, यहाँ तक बात एक होगी। फिर आगे दूसरी बात, फला तख्शौहुम, फ तो ला नहीं, तख्शौहुम तुम डरो उनसे, ता तुम वाला है, और खाशीन और या खशियत, खशियत इलाही हम कहते हैं। खशियत से मुराद वो खौफ होता है जो किसी की बड़ाई या उसकी अजमत की वजह से होता है, जैसे अल्लाह ताला की अजमत की वजह से उसका डर होना, तो खौफ या डरने के लिए आता है। और हुम उन सब के लिए, हु सिंगुलर के लिए आता है, हुम प्लूरल के लिए आता है। फला तख्शौहुम बस ना तुम डरो उनसे, वख्शौनी और डरो मुझसे, नी मेरे लिए, मुझसे, ठीक है, खाशीन या ही है रूट वर्ड, व ली उतिम्मा और लामज़ेर ली ताकि, या लिए आप कह लें, किस लिए, उतिम्मा मैं तमाम कर दूं, अलिफ जो है वो आतईन वाला मैं के मायनों में है, तामीम मीम तमाम कर दूं, नियमती नेमत मेरी, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, ताकि मैं अपनी नेमत तमाम कर दूं, और किस लिए, वलअल्लकुम और ताकि तुम, तहतदून तुम हदायत पा जाओ, वंस अगेन ता जो है वो आतईन वाला और हादालिया हदायत पा जाओ। तो फिर से आप देखें इसमें जो है तलकीन की जा रही है, दोबारा से बात को रिपीट किया जा रहा है। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन के अपना रुख जो है वो जहां से भी तुम हो अब मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख कर लो, और फिर साथ ही तमाम मुसलमानों को भी अलहदा से ताकीद की जा रही है। बार बार रिपीट ये बात इसलिए की जा रही है ताकि अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी हो जाए, ठीक है। और फिर बात वो ये कि जितनी ज्यादा मुखालफत आ रही है उतनी ज्यादा रिपीटिशन की जा रही है, ताकि सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए और सब जो है इसको अच्छी तरह से जान लें कि यही करना है। हम ये ना हो कि कोई ये समझे कि शायद ये हुक्म सिर्फ उस एक खास इलाके के लिए था, या शायद कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है, या ये कि लोगों की मुखालफत से इंसान परेशान हो जाए और ना करे अपना, ऐसा नहीं है। और ये हुक्म सिर्फ उस दौर के लिए भी नहीं है, हमेशा मतलब रहती दुनिया तक अब यही हुक्म है कि मुसलमान ने जब भी नमाज पढ़नी है वो अपना रुख जो है वो काबा की तरफ ही करके नमाज पढ़ेगा, ठीक है। और चूंकि ये एक तरह का पहला नासिक हुक्म था शरीयत का जो कि दिया जा रहा था, तो इसलिए भी ये जरूरी था कि इसको रिपीट किया जाता बार बार, क्योंकि इससे पहले आपको बताया ना कि वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख था, तो इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। हुक्म की अहमियत भी वाज़े हो जाए और ज़हन नशीन भी हो जाए, किसी को कोई शक भी ना रहे और किसी के कोई प्रोपेगेंडे का कोई शिकार ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर साथ अल्लाह ताला रीजन ये दे रहे हैं ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। कोई हुज्जत से क्या मुराद है? एक तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि पिछले हफ्ते भी हमने ये पढ़ा था कि उनकी चूंकि किताबों में ये दर्ज था ना कि आखिरी नबी का किबला जो है वो तब्दील होगा, तो अगर ये तब्दील ना होता तो वो मुसलमानों पे ये हुज्जत कायम कर सकते थे कि भाई ये तो सच्चा नबी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो जो निशानी बताई गई है वो ये निशानी बताइए। पॉसिबल था कि वो ये बात कर लेते, ठीक है। और इसलिए भी बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया है कि चूंकि यहूद जो थे वो ये बात करते थे जब ये काबा की तब्दीली हुई ना, तो बहुत बड़ा एक इन्होंने महाज खड़ा कर लिया था, बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे थे और कह ये रहे थे कि इन्होंने जो है मतलब एक इतनी बड़ी बात, उससे पहले ये कहते थे कि किबला तो हमारा लिया हुआ है, यानी मतलब जब मदीना में आके बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके, क्योंकि वहां पे आके बहुत डिस्टिंग्विश हो गया था कि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, मक्का में तो एक ही रुख बनता था। तो यहूद जो है वो कहते ही थे कि किबला तो हमारा ही लिया हुआ है लेकिन दीन हमारा नहीं लेते,
کتاب ہماری نہیں لیتے, نبی اپنا انہوں نے بنا لیا ہے, اور اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور مشرکین جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کہتے تو خود کو دین ابراہیم پر ہیں, لیکن کعبہ انہوں نے یہود کا کر لیے. تو اس طرح کی باتیں سب حجت بازیاں جو ہیں وہ چل رہی تھی. تو اس سارے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ بس ایک اب رخ ہوگا, اور یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. جو جہاں پر ہے, سفر میں ہے, حضر میں ہے, گھر میں ہے, گھر سے باہر ہے, کہیں بھی ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اس کے لیے اب یہ لازم کر دیا گیا کہ اس نے اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر کے ہی نماز پڑھنی. اور مقصد تو ایکچولی وہی ہے کہ سینٹر آف لائف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوگی. چاہے مسلمان کہیں پہ بھی ہو, دنیا کے کسی حصے میں ہو, وہ اپنے گھر کے اندر ہے, گھر کے باہر ہے, اکیلا ہے, لوگوں کے ساتھ ہے, اس نے ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے یہی دیکھنا ہے کہ پسند اور ناپسند اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ بس وہ اللہ کی ذات کی طرف ہی دھیان رکھے گا. بیسک تو یہ بھی تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ یہ حجت ان کی ختم کرنے کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا, لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا الا الذین ظلموا منہم, ماں سوائے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا. یعنی جو اس طرح کا ظلم کرنے والے ہیں نا, جو کہ ہٹ دھرم ہیں, ضدی ہیں اور متکبر ہیں, انہوں نے نہیں ماننا. وہ تو اپنا ظلم وہ کرتے ہی رہیں گے, وہ حجت بازیاں بھی کرتے رہیں گے, وہ تمہاری مخالفتیں بھی کرتے رہیں گے, وہ اعتراض بھی کرتے رہیں گے. یعنی جتنا ایک سخت اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہوا تھا نا, تو جنہوں نے نہیں ماننا اور جو ظالم ہے وہ یہ کام کرتے ہی رہیں گے. لیکن باقی جو ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بس اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حکم ہے اور اسی کو ہی اب فالو کیا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ جو حجت بازی کرنے والے ہیں, جو ضدی ہیں, وہ یہ کام کرتے رہیں گے اور وہ اعتراض بھی کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست ٹپ آگے دے دی, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, کہ تم ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا, کہ لوگوں سے مت ڈرو, میرے سے ڈرو. وہ حجتیں نکالیں گے, وہ اعتراض کریں گے. بالخصوص عام حالات میں بھی لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر اعتراض کرنا, ان کو روکنا, یا ان کی باتیں جو ہیں ان کو نکتہ چینی کرنا, پوائنٹ آؤٹ کرنا. اور بالخصوص جب انسان اللہ کے دین پہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے, تو اس کے اوپر تو زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور اس کے لیے زیادہ مخالفتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. انسان کوئی نیکی کا کام کرنے لگے, کوئی دین کے حکم پر عمل پیرا ہونا شروع ہو, کسی بھی طریقے سے اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی کرے, جب اس کو پتہ چلتا ہے, جب انسان مطلب قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھتا ہے, اپنے دین کی فہم حاصل کرتا ہے, تو پھر ظاہر ہے آپ کے زندگی کے طریقے میں تبدیلی آتی ہے, اور آنی چاہیے. مقصد ہی یہی ہے, آپ کے حلیے میں تبدیلی آئے گی, آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی, لائف سٹائل بدلے گا, ہونا بھی چاہیے. لیکن لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں آتی, لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان وہ نیک کام کرنے سے رک جائے لوگوں کا خوف کھا کے. ٹھیک ہے. یا انسان جب حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے, حق پر جو ڈٹا ہوتا ہے, اس کو بھی ضرور مخالفت آتی ہے. ٹھیک ہے. تو حق پر آواز اٹھانے کے لیے بھی اور حق کا ساتھ دینے کے لیے بھی مخالفت جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ کرتے رہنا ہے. کیا سوچ کے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, لوگوں سے نہیں ڈرنا. اللہ تعالیٰ صاف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے نہ ڈرو, میرے سے ڈرو. یعنی انسان کے دل میں سب سے بڑا ڈر اور خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ سے ہی خوف کھانا چاہیے, چاہے کتنے بھی لوگ مخالفت کر رہے ہوں, کتنا بھی اعتراض کر رہے ہوں, کتنا زیادہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوں یا پریشان کر رہے ہوں, ہمت کم کر رہے ہوں, لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا. کیوں؟ کیونکہ کل کو لوٹ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے نا. جواب تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, حساب تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. وہاں پہ ان لوگوں میں سے تو کوئی کام نہیں آئے گا. آج ہم لوگوں کی وجہ سے کچھ نئے کام کرتے کرتے یا کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے کرتے چھوڑ دیں گے. وہ لوگوں نے کہنا شروع کر دی کہ یہ دیکھو یہ تو بڑا مولوی ہو گیا, یہ تو بڑی اس طرح کی بات ہے, اس نے اپنا حلیہ ایسا کر دی, یا باتیں اس طرح کی کرتا ہے, اس نے تو بڑی نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کر دی, اس کو کیا ہو گیا. بعض دفعہ آپ کے بہت قریبی ارد گرد کے لوگ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں, گھر والے. لیکن نہیں, جب یہ دل میں ہونا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, وہ مالک ہے, ان کے پاس جانا ہے, انہی کو جواب دینا ہے, تو ڈر صرف اللہ کا ہی دل میں ہوتا ہے. تو پھر اس سے
ایک مومن جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ایک اسٹرینتھ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے جب وہ بے خوف ہو کے اللہ کے دین پہ پھر عمل کرتا ہے نا، پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے جان تو اللہ کو دینی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کعبہ کی طرف رخ کر لو کے بعد یہ بات کیوں آئی، اس کو آپ ریلیٹ کریں کہ کہیں بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، اللہ سے ہی ڈرنا ہے۔ یعنی وہ نا کہ رخ اپنا اللہ کی طرف رکھو، لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں، یہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، اس کی طرف سے یہ مخالفت آ گئی، اس نے میرے اوپر یہ باتیں کر دی، نہیں۔ وہ جو اب آپ دیکھیں فوراً کعبہ کی تبدیلی کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تخشوهم واخشونی، کیونکہ آئے گی مخالفت، ابھی بھی آئے گی، آگے بھی آئے گی۔ ابھی اس بات پہ کریں، آگے اور طریقے سے پروپیگنڈا کریں گے، لیکن تمہارا رخ میری ہی طرف ہونا چاہیے۔ خوف کھانا ہے تو بھی میرے سے ہی کھانا ہے، بندگی کرنی ہے میری ہی کرنی ہے، عقیدت ہے تو اللہ کی ہی ذات سے ہونی چاہیے، محبت ہے تو سب سے اوپر اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ یہ کیوں کعبہ کی تبدیلی کے بعد اللہ تعالیٰ ساتھ یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ لوگوں کے ڈر جو ہے نا ان کو دل سے نکالنا ہے۔ یہ ایک جو پوائنٹ ہے نا بہت باریک سا، اس کو انسان سمجھ لے، بہت ضروری بات ہے یہ سمجھنی جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ یہاں پہ سمجھا دیا کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا تم نے، اور اسی پہ ہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے میں کیوں رک جاتی ہوں، یا یہ کہ میں اللہ کی بات مانتے ہوئے میرے دل میں لوگوں کا ڈر اور خوف کتنا آتا ہے کہ میرے دوست کیا کہیں گے، میرے ریلیٹیوز کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، میرا امیج لوگوں پہ کیسا خراب ہو جائے گا۔ یہی سارے ڈر ہوتے ہیں نا، اور کیا ہوتے ہیں، اور کس وجہ سے ہم اکثر چیزیں کرنے سے رک جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اور ہم نے کرنا ہے۔ تو اپنے انالیسس ہم خود کریں اس پہ رکھ کے، فلا تخشوهم واخشونی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے اور لوگوں کا خوف کتنا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے گا بہت سی چیزوں پہ ہم واقعی اسی وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہمیں ہوتا ہے پتہ نہیں لوگ کیا کر دیں گے۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ میں نے جواب اللہ کو دینا ہے، میں اللہ کی مرضی کا کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے تو زندگی نہیں گزارنی نا، بندگی تو اللہ کی کرنی ہے، اور لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے، ایک خوش ہوگا دوسرا ناراض ہو جائے گا، ایک بات کرنا ختم کرے گا تو دوسرا شروع کر دے گا، ایک بات پہ اعتراض ان کا ختم ہوگا کسی اور چیز پہ ہو جائے گا۔ اتنے سارے لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے ایک اللہ کی ذات کو خوش کریں، ایک اللہ کی ذات سے ہی ڈریں، وہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زیادہ ہدایت کا کلیہ اور کامیابی کا کلیہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فلا تخشوهم واخشونی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں ادھر آیت میں بھی اور اپنی زندگیوں میں بھی۔ پھر تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بتا دی کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی تاکہ میں تم پر اپنی نعمت بھی تمام کر دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کون سی نعمت؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کی نعمت دی اور پھر امامت کی نعمت دی، تو یہ اس لیے بھی یعنی یہ جو تحویل کعبہ کا جو حکم ہے وہ دیا گیا ہے کہ یعنی جو امامت کی تبدیلی کی گئی اور تمہارے پاس ایک نبی بھیجا گیا اور تمہیں اب یہ دین اسلام جو ہے یہ دیا گیا، تو اب ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل، اب وہ ایک ہو رہا ہے کہ اس کا ایک مظہر جو ہے وہ کعبہ کی تبدیلی کر کے دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی قبلے کی تبدیلی کا مقصد حجت تمام کرنا، نعمت تمام کرنا، اور کیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت بھی پا جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اتنی بڑی نعمت مل گئی، دین اسلام کا مل جانا، اسلام کی امامت اس دین کی مل جانا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کا صحیح حق ادا قدر کرے گا اور اس نعمت کو یعنی اپنی جو ذمہ داری آتی ہے اس نعمت کے ساتھ، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، وہ ہدایت پا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی تم سمجھ جاؤ کہ اب جو ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رسپانسبلٹیز ڈال دی ہیں، تو جو ان رسپانسبلٹیز کو پوری طرح سے ادا کر دے گا وہی ہدایت پر ہے، جو اس چیز کو سمجھ جائے گا وہی ہدایت پر پا جائے گا،
ٹھیک ہے نا. جس کو دین حق مل گیا، جس نے اس کی ذمہ داری ادا کر دی، وہ ہدایت پا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں کیسے جنت کے حصول کی شکل میں وہ ہدایت پا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ زندگی کا یعنی جو مقصد ہے وہ انسان کو سمجھ آ جائے، ایک مومن کو. ٹھیک ہے. کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پھر کسی سے نہیں ڈرنا، کسی انسان کی وجہ سے اللہ کے راستے پہ چڑھتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیطان ہمیں ورگلائے گا، لوگ ہمیں ڈرائیں گے، لیکن نہ شیطان کا بندہ بننا ہے، نہ لوگوں کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ سے ہی ڈرنا. ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اپنے اپنے اعمال ہوں گے. تو وہاں جا کے بھی تو ہم اکیلے ہی ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بنا پر ہی جواب دہ ہوں گے نا. تو یہاں پہ ہم پھر لوگوں کو کیوں اتنی اہمیت دے کے ان کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر دیں یا اللہ کی حکم عدولی کرنا شروع کر دیں. سوچیں تو صحیح نا اس کے اوپر ہم تھوڑا سا، کہ صرف اتنی ایک چھوٹا سا لوگوں کا ڈر لے کے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ چیز جو ہے نا فلا تخشوہم واخشونی، یہ بہت زیادہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے یہ بات، اور اندر سے انسان کو ایک وہ روحانی طاقت ملتی ہے، ایک اسٹرینتھ ملتی ہے اللہ کے حکم پر کاربند رہنے کی اور استقامت سے کاربند رہنے کی. ہوتا ہے جب آپ کوئی تبدیلی اپنے لائف سٹائل میں لاتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو تھوڑے عرصات کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ڈگمگا جاتے ہیں، پھر دنیا کا رنگ آنے لگ جاتا ہے، پھر آپ لوگوں کی باتوں میں یا خود ہی اپنی نفس کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں کہ اچھا وہ دیکھو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں یا یہ یا وہ، اب ان کی طرح ایسے کر لو، تو انسان ہٹنے لگ جاتا ہے. لیکن وہ جب بھی وہ استقامت کم ہونے لگے یا ہمت کم ہونے لگے یا لوگوں کا ڈر آنے لگ جائے نا، تو اس کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فلا تخشوہم واخشونی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے، جواب اللہ کو دینا ہے، تو لوگوں کے ڈر تو رکھنے ہی نہیں ہے دل میں. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہے. اچھا، اب اگر آپ ذرا دیکھ لیں دوبارہ سے کہ یعنی قبلہ جو ہے وہ کیوں تبدیل کیا گیا، پوائنٹس جو ہیں اس کے، کیونکہ اب امامت تبدیل ہو گئی تھی، بنی اسرائیل سے لے کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں امامت دے دی تھی. پھر جس ہم نے پچھلے ویک پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک آزمائش تھی، کڑی آزمائش تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ پہ کی بات ماننے والے ہیں، اور یہی دیکھا جانا مقصود تھا کہ کون جو ہے وہ پیروی کرتا ہے نبی کی اور اللہ کی بات کی، اور کون جو ہے وہ نہیں کرتا، تاکہ کھرے کھوٹے کی بھی پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی تھی، یہ بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بار بار آپ کا جو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھنا ہے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بہت قدردانی کی. پھر ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حجت تمام کرنے کے لیے، نعمت تمام کرنے کے لیے، اور تمہیں ہدایت دینے کے لیے. ٹھیک ہے. جس کو اللہ کی طرف سے نعمت دین مل گئی اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، اس کو فہم مل گیا، سمجھ آ گئی، وہ ہدایت پا گیا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ مسلم امہ کی ایک شناخت بھی تھی، یعنی ایک سمبل ہے نا اب کعبہ جو ہے، کہ مسلمانوں کا مرکز عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مرکز عقیدت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مرکز محبت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو آپ کہہ لیں کہ ایک اللہ کی ذات کا اقرار جو یعنی توحید کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس سے ایک اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے. پتھر میں آپ پانی پھینکے تو اسی پتھر کے ارد گرد وہ دائرے 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 بنتے جاتے ہیں. تو اسی طرح کعبہ کے ارد گرد ہی ہم جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سارے مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ایک مرکز ہوگا مومن کا. کیونکہ جب مرکز ایک ہوتا ہے تو اتحاد ہوتا ہے، جب مرکز جدا جدا ہو جاتے ہیں تو پھر پھوٹ پڑ جاتی ہے، جب قبلے بدل جاتے ہیں، پھر اختلافات ہوتے ہیں، پھر فرقہ واریت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بس یاد رکھنا ہے، جب انسان اس طریقے سے سوچے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ کیا ایکچوئل مقصد ہے اس کا. کیونکہ عام حالات میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا ہم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، لیکن ہمیں اس کا جو وہ باطنی مفہوم جو ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے. تاکہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں جو کہ امت وسط ہونے کے ناطے ہمارے اوپر آتی ہے. یعنی محض یہ خوش فہمی لے لینا یا
पे खुश होते रहना कि ओ जी अब तो हमें इमामत मिल गई है, अब तो हम तो उम्मत मुस्लिम है। नहीं, हमें ये भी समझना है कि अब इस इमामत की जिम्मेदारी, इमामत के ओहदे पर आने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या क्या आ रही, ठीक है। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला ने जो नेमत तमाम की बात की उसी को आगे कंटिन्यू अल्लाह ताला कर रहे हैं। आयत नंबर 151 पढ़ियो, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। जिस तरह हमने तुम्ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयात तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत और वो चीजें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। कमा जैसा कि अरसलना इरसाल किया हमने, रासीन लाम भेजा हमने, नून अलिफ ना हम के लिए आ रहा है, रासीन लाम भेजना, इरसाल करना, रिसाला इसी से है। फीकुम तुम में, कुम तुम सब के लिए और फी में के लिए आता है, तुम में, रसूलन एक रसूल, मिन कुम तुम में से, यतलू वो तिलावत करता है, या वो के मायनों में तला यतलू तिलवन जो है किसी के पीछे पीछे इस तरह जाना कि कोई गैप ना रहे सामने वाले और पीछे वाले के दौरान, यानी किसी के बिल्कुल नक्शे कदम पर चलना। तो मतलब ये कि इस तरह से पढ़ना कि मतलब भी साथ साथ पीछे आए, इस तरह से पढ़ना कि अमल में भी साथ साथ आए, दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अलैकुम ऊपर तुम्हारे, अला और कुम से मिलके बन रहा है। आयातिना आयात हमारी, नून अलिफ ना हम के लिए, व युज़क्कीकुम और वो तज़किया करता है तुम्हारा, तज़किया करे तुम्हारा, जे काफ और वाव इसका रूट वर्ड है जो कि पाकीज़गी के लिए आता है, ठीक है। ज़कात का वर्ड भी इसी से है, तज़किया का वर्ड भी ये जो है इसमें युज़क्कीकुम में जो ये है वो आतैन वाला वो के मायने में कि वो तज़किया करे तुम्हारा, व युअल्लिमुकुमुल किताबा और वो तालीम देता है तुमको, ये वंस अगेन वो के मायनों में, और अल्लमा युअल्लिमु तालीम बाब तफील में से है, ऐन लाम मीम रूट वर्ड है, वो तालीम देता है तुमको, अल किताबा किताब की, वल हिकमता और हिकमत की, हा काफ मीम, वा और युअल्लिमुकुम वो सिखाता है तुमको, मा लम तकूनु तालमून मा जो लम नहीं, तकूनु तुम थे, तालमून तुम जानते। तकूनु में ते और तालमून में ते दोनों तुम के मायनों में है, और ऐन लाम मीम इल्म रखना जानना, और वाव नून प्लूरल के लिए। अच्छा, तो कमा अरसलना जो है ना इसका मतलब ये है कि यानी ये किबला की तकर्री और इसको अल्लाह ताला ने अपनी नेमत का मुकम्मल किया जाना कहा, ये ऐसे ही नेमत है जैसे कि इससे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान भेजी है। यानी उनको जो तुम्हारे दरमियान मबूस किया गया वो भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत ही थी। अगर तुम उसको, कि रसूल भी तो एक सेंट्रल हैसियत रखता है ना, एक इमाम होता है, और अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत के अल्लाह का नबी तुम्हारे अंदर मौजूद है और जो तुम्हें अल्लाह के दीन की तालीम दे रहा है और तुम्हें हक बात पहुंचा रहा है, जिसके ऊपर अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है। तो जैसे वो तुम्हारे ऊपर नेमत थी, अल्लाह ताला ने उसी तरह अब ये भी तुम्हें एक नेमत दी कि तुम्हें एक मरकज़ इबादत दे दिया, यानी तुम्हें जो है एक शख्सियत का कह लें, यानी आइडेंटिटी, क्या कहते हैं आइडेंटिटी को, यानी पहचान तुम्हारी जो है वो एक तुम्हें दे दी, ठीक है। तो यानी एक नेमत अल्लाह का नबी, फिर अल्लाह का दीन एक नेमत, और उस फिर जो तुम्हें इमामत मिली वो भी एक नेमत, और उसका मजहर जो है अब वो एक सिंबल जो है वो तहवीला किबला के तौर पे तुम्हें दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमत कहा, और फिर उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फीकुम रसूलन मिनकुम, कि जो अल्लाह ताला ने रसूल भेजा वो कैसा है कि रसूलन मिनकुम तुम ही में से है, यानी कोई इधर उधर से नहीं आया, कोई अनजान बंदा नहीं है जिससे तुम कोई ऐसे मानूस नहीं हो, या जिसको देख के, या जिसकी जबान तुम्हें समझ नहीं आती है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि ये कौन है, तुम्हारे में से ही है, तुम बड़ी अच्छी तरह से उससे वाकिफ हो, ठीक है।
اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم، وہ تم پر تلاوت کرتا ہے آیاتنا، ہماری آیات کی، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل وہی بات ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس میں جو ہے ترتیب ڈفرنٹ تھی جو حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی، اس میں انہوں نے یتلو علیہم آیاتی اور یہ ساری باتیں کر کے تزکیہ کا ورڈ جو تھا وہ اینڈ پہ آتا ہے جو حضرت ابراہیم کی دعا تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے اپنی حکمت کے تحت ظاہر دعا مانگی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی ہے اس میں یتلو علیکم کہہ کے نا اس کے بعد فوراً تزکیہ کا ورڈ رکھا ہے اور باقی دو چیزیں اس کے بعد رکھی ہیں، ایگزیکٹلی وہی 4 پوائنٹس ہیں۔ یعنی اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح منو ان قبول کی، ایک ایک چیز انہوں نے کہا تھا کہ انہی میں سے ایک نبی بھیج، اللہ تعالیٰ نے وہی کہا رسول منکم، اس میں ہم کا سیگا تھا، اس میں کم کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے میں سے رسول بھیجا ہے، اور ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں، صرف ترتیب بدل دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بتایا، کیونکہ تزکیہ جو ہے نا وہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جتنی بھی تعلیم کسی کو دے دی جائے اگر اس کا تزکیہ نہیں کیا گیا تو وہ چیز اس کے اندر ابزارب نہیں ہوتی اور وہ اس چیز کا اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا۔ بہرحال ایگزیکٹلی وہی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رسول ہے جو تم پر آیات پڑھ کر سناتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے لکھا ہوا تو نہیں ملا تھا کلام جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اور نہ ہی یہ تھا کہ ہر ایک کو دے دیا گیا تھا کہ بھی تم لوگ یہ لکھا ہوا خود ہی پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بطور وحی نازل ہوتا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سناتے تھے صحابہ اکرام کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ایک ذمہ داری کے طور پہ بتایا اور احساس بھی دلایا مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ تمہارے اندر ایک نبی بھیجا گیا ہے جس کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ وہ تمہارے اوپر یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ونس اگین وہی بات ہے کہ انسان اس کو سمجھ لے کہ جو کتاب کا پڑھا جانا ہے وہ بھی اپنی طور پہ ایک بہت اہم ایک عمل ہے جس کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ جب پڑھا جاتا ہے تو سننے والے پر اثر ہوتا ہے، اور قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کا اثر جو ہے نا انسان کی روح پر بھی ہوتا ہے، انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ جب سنیں تلاوت، خاص طور پہ جب بہت ہی زیادہ اچھی خوش الحانی سے تلاوت کر رہا ہو اور بالخصوص اگر آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ آ رہا ہو نا تو روح پر بھی اثر ہوتا ہے اور جسم پہ بھی، جیسا ایسے لگتا ہے کہ باقی آپ کے جیسا رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، انسان کو احساس ہوتا ہے بالخصوص اگر مطلب سمجھ آ رہا ہو، ہے نا۔ تو یہ ایک وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک 4 نکاتی پروگرام ایک درس تعلیم یا تعلیم کے نظام کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پڑھ کے سناتا ہے تمہیں، تو پڑھنا ہمیں بھی آنا چاہیے کیونکہ ظاہر اب ہم امت وسط ہے تو ہمیں خود اس کو پہلے پڑھنا سیکھنا ہے، تو پھر ہم اس کو پڑھ کے آگے بتائیں گے نا۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تجوید کیا ہے، اس کے رولز کیا کیا ہیں، کہاں پہ ہمیں وقف کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے، کن حروف کو کھینچنا ہے، کن کو نہیں کھینچنا، کہاں پہ نون کی آواز با میں بدلے گی، کہاں پہ جو ہے وہ ہم نہیں بدلیں گے، کہاں پہ ادغام کریں، کہاں پہ نہیں۔ اسی لیے یہ تجوید کا جو ایک شارٹ کورس کروایا گیا آپ لوگوں کو، انشاءاللہ بھی اس تھرسڈے کو بھی ہوگا، کہ تاکہ یہ جو کمیاں ہیں ہماری تلاوت کرنے میں، پڑھنے میں، اس کو ہم اوور کم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے یہ ہم سب پہ فرض ہے، ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے اس کو، لیکن یہ جو تجوید کی جو کلاس ہوتی ہے نا تھرسڈے کی، اس کو اگر آپ لائیو جوائن کر کے سنیں گے نا تبھی آپ کو اس کا 100% فائدہ ہوگا۔ بعد میں جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو اس میں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لائیو دکھا رہی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے بولنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ جب وہ پکچرز چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی اور طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا۔
بعد میں ہم لیکچر سن تو لیتے ہیں لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم سے. جو لوگ ریگولر رہتے ہیں تجوید میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے کچھ شروع کی کلاسز چھوڑ دی, مطلب لی اور اس کے بعد چھوڑ دیا, وہ وہیں پہ رہ گئی. اور بہت سے ایسے تھے جن کی تجوید شاید ان کی نسبت پور تھی لیکن وہ اتنا آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے ریگولرلی اس کو کیا. تو یہ بہت بات اہم سمجھنی ہے کہ تجوید جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. 1 2 4 8 10 کلاسز سے نہیں آتی, آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو تلاوت کے بارے میں ایک تو یہ کہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے, اور پھر یہ کہ اچھے طریقے سے تلاوت کرنا سیکھیں. خوش الحانی سے میں نے آپ کو حدیث بھی پڑھ کے سنائی کہ جب یہ تجوید کی کلاس ہوئی تھی کہ اپنی آوازوں سے مزین کرو, حسن آنا چاہیے اس کو پڑھتے ہوئے, اس طریقے سے اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو. تو یہ بھی سیکھنا چاہیے. اور تو یہ سارے جو پوائنٹس ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اچھا, پھر وَيُزَكِّيكُمْ, وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. تو سب چیزوں کی پاکیزگی اس میں آ جائے گی نا, سوچ, خیالات, نیت, کیونکہ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر وہ تعلیم اس طریقے سے افیکٹو ہو نہیں سکتی. تو اور جیسا میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ تزکیہ جو ہے وہ 2 سٹیپس میں ہوتا ہے. ایک پہلا سٹیپ یہ کہ غلط چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑنا یا ان کو یا غلط عادات کو باہر نکالنا, اور دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اچھی عادات کو اندر لے کے جانا. ٹھیک ہے, یہ 2 سٹیپ میں ہوتا ہے. اور دوسرا تزکیہ کے بارے میں آپ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, ایک دفعہ کر لینے سے نہیں ہوتا. ایک اہم بات چیز یہ کہ اٹس اے 2 اسٹیپ پروسیس. آپ نے غلط عادات چھوڑنی بھی ہے اور اچھی عادات اپنانی بھی ہے. یعنی جب تک آپ برائی کو اچھائی سے بدل نہیں لیتے تو تزکیہ صحیح طریقے سے ہو نہیں جاتا. جس طرح میں آپ کو اس دن ایگزامپل دی تھی کہ جس طرح مالی کرتا ہے نا کہ وہ مالی یعنی گارڈنر جو ہوتا ہے وہ جب وہ گوڈی کر رہا ہوتا ہے تو وہ جڑی بوٹیاں ساری نکالتا ہے اور پھر گھاس یا کوئی بیج وغیرہ اس میں ڈالتا ہے تاکہ وہ جگہ جو ہے اچھی ہو جائے. اگر وہ ایک کا دفعہ گوڈی کر کے چلا جائے گا تو دوبارہ سے جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ پھر کوئی اچھی چیز ڈالنی بھی ہے. فرض کریں کسی کی طرف سے کوئی بدگمانی ہوگی تو اس بدگمانی کو دل سے نکالے بھی, اور پھر اس کی طرف سے کوئی اچھی خوشگمانی بھی کر لیں کہ شاید اس وجہ سے یہ بات اس نے کہی ہوگی یا اس وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا. اور یا اپنی کوئی بری عادت چھوڑی ہے تو اچھی جو عادت اس کی جگہ پہ ہونی چاہیے اس کو اپنانا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس برائی کا نقصان کیا ہے اور جو ہم بھلائی کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. یہ فہم بھی ہونا ضروری ہے, تبھی انسان اپنا تزکیہ کرے گا نا. تو تزکیہ کے لیے یہ یاد رکھیں کہ دوسری چیزوں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ روز کرنے والا کام ہے, بار بار کام کرنے والا ہے. یہ اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے کر لیا یا ایک چیز کا تزکیہ کر لیا تو آپ کہیں چلو جی میرا تزکیہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں فرض کریں آپ ایک دن بہت اچھے سے اپنے بال برش کر رہے ہیں, بہت اچھی سے ان کو ڈیٹینگل بھی کیا اور آپ نے ان کو اچھا سا بلو ڈرائی بھی کر دیا, بڑے اچھے سے سیٹ کر لیے, تو کیا اگلے 10 دنوں کے لیے وہ آپ کو کافی ہو جائے گا؟ نہیں. آف کورس آپ کو دوبارہ بھی ہر روز برش کرتے ہیں ہم بالوں میں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے اگلے 10-12 دن کے لیے. تو ایسے ہی ہے کہ تزکیہ کا عمل جو ہے وہ ایک دفعہ یا ایک دن یا ایک چیز کے لیے نہیں ہوتا. یہ کنٹینیوس ہے, روز کرنا ہے, بار بار کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. اور پھر کن کن چیزوں کا تزکیہ کرنا ہے؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اپنا نفس اس کو کنٹرول کریں, اس کو چیک کریں کن کن غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے, کس کس چیز پہ ہم نے اپنے نفس کے گھوڑے جو ہے وہ بے لگام دوڑائے ہوئے تھے تو اب ان کو ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ لگامیں ڈالنی, اللہ کے حکم کے مطابق ان کو لے کر آنے, ہے نا. اور اپنی سوچوں کا تزکیہ کریں, اپنی تھاٹس کو چیک کریں, کیا تھاٹس ہیں میری, لوگوں کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں, اپنے دین کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں, اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کے بارے میں میری کیا سوچ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اپنی زندگی کے بارے میں میری کیا سوچ ہے, کتنی میں یعنی حقیقت کا مجھے پتہ ہے, اپنی زندگی کے مقصد کو میں کتنا سمجھتی ہوں, آخرت کے اوپر میری کتنی نظر, آخرت کے بارے میں میری سوچ کیا ہے. تو اپنی سوچوں کو بھی صحیح کریں, ان کو ٹھیک کریں. پھر اپنی نیتوں کا تزکیہ ہمیں کرنا ہے. نیتیں جب تک خالص نہیں ہوں گی, ہم کتنی نیکیاں کرتے رہے اس کا فائدہ نہیں ہے. کسی کو ہیلپ کیا ہے, کسی کو کوئی صدقہ خیرات کیا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے, کچھ بھی کیا آپ نے, کوئی نیک کمی, ایون عبادت بھی کر رہے, جب تک نیت نہیں یہ ہوگی کہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے, تب تک اس نیکی کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں, نیتوں کا تزکیہ کریں. ہر نیک کام کرتے ہوئے چیک کریں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ نیک کام. جب آپ یہ قرآن بھی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا, تو اس میں بھی اپنا تزکیہ روز کریں کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اپنا فرض ادا کرنے کے لیے, اس قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے, یا اس وجہ سے کہ میں بعد میں لوگوں پہ یہ روب جما سکوں کہ دیکھو مجھے تو بڑا پتہ چل گیا دین کے بارے میں, یا کوئی آپ نے اپنی کوئی لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی کی ہے, تو آپ میں یہ نہیں ہونا چاہیے مقصد کہ اب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیں. نہیں, یہاں پہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اپنی نیت چیک کریں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے یا ان کو اپنے سے کمتر سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. روزانہ اپنی نیت چیک کریں کہ میں یہ قرآن پڑھنے کیوں جا رہی ہوں, کیونکہ شیطان یہ بھی بیچ میں ڈلا, دیکھو تم تو بڑے عالم فاضل ہو گئے, تمہیں تو بڑا پتہ چل گیا, فلاں کو بتاؤ, اب تم یہ بھی پڑھو تاکہ تم اس کو یہ امپریس کر سکو, اس کو یہ بتا سکو. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے اس علم کے حصول کا. ٹھیک ہے, پھر اپنے اعمال کا تزکیہ کریں, ہم اپنے اعمال کو چیک کریں. یہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا ساتھ ساتھ تزکیہ کرتے تھے. میں نے شاید اس دن بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو او کالی ماں کے بیٹے اس طرح کہہ کے پکارا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. حالانکہ ویسے تو ایک فیکٹ ہی ہے, ظاہر ہے وہ حبشی تھے, تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس میں ایک تحقیر کا پہلو آ جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو. اسی طرح جو بھی کوئی کام کو غلط اخلاق کسی سے ہو جاتا تھا, یا کوئی کمی ہو جاتی تھی نماز میں, وضو میں, یا ویسے جتنی چیزوں میں اخلاق کے لحاظ سے, نیت کے لحاظ سے, سوچوں کے لحاظ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کرتے تھے, سکھاتے تھے. یہ ایک معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو جب کوئی آیات وغیرہ آتی ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ کہتی ہوں اب اپنے آپ کو اس کے اوپر رکھ کے چیک کریں, اس کا یہ سوال اپنے لیے لکھیں, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں, خود سے پوچھیں کہ میں یہ کیوں نہیں کرتی, اور میں کیوں یہ کروں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب کو میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر کے بات کرتی ہوں, ہم سب کو اپنے اعمال کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کتنے کھرے ہیں, کتنے کھوٹے ہیں, کتنے اس قابل ہیں کہ ہم آخرت میں ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ نہ ہو کہ اعمال کی اپنی طرف سے تو ہم نے بوری بنا کے لاد لی اور اس میں سوراخ ہوئے ہوئے مختلف قسم کے کہ اعمال ضائع ہو رہے ہیں, کہیں پہ نیتیں خراب ہیں تو کہیں پہ کر کے ان کو ضائع کر دیا. یہ چیزیں چیک کرنے کی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر بہت امپورٹنٹ بات کہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کریں. اخلاق کا تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ انتہائی برے اخلاق کا شکار ہیں, بد اخلاق کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, اور اس کا پتہ چلتا ہے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ. باہر کے لوگوں کے ساتھ انسان بڑا اچھا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر لیتا ہے, ہیلو ہائے اور اس طرح کر کے, اور اچھی طرح سے پیش آنا ہو, یہ مسکرا کے بات کرنا ہو, لیکن ان سے تھوڑی دیر کا ملنا ہوتا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق جو ہے اس کو چیک کریں, کیونکہ ان کے ساتھ روز روز کی لیول پر معاملات ہوتے ہیں, ڈیلنگ ہوتی ہے نا, کہ ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے, ہمارا دین ہمیں کیا اخلاق سکھاتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زبردست اخلاق ہمیں دکھایا, ہر ایک کے ساتھ ہمارا کیا ہوتا ہے. ہم تو ذرا سی کوئی بات کسی سے ہو جائے ہم اس کو جانے نہیں دیتے. بالخصوص چیک کریں کہ جو ہمارے
جیسے ہمارے کوئی سرونٹس ہیں، نوکر چاکر وغیرہ جو ہمارے انڈر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے، بالخصوص جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہمارے اندر وہ تو نہیں ایک تکبر آ جاتا کہ میں مالک ہوں، یہ نوکر ہے، اب میں اس کی خوب بےزتی کروں اور اس کا خوب جو ہے وہ ڈسپلن کرنا ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگلے کی عزت نفس کو پامال کرنا اور اس وجہ سے کہ آپ خود کو بڑا سمجھیں کیونکہ وہ آپ کے انڈر کام کر رہا ہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اور ویسے بھی ہر لحاظ سے چیک کریں، ایون چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق ایسے بعض دفعہ مائیں، چونکہ ہم سب لیڈیز ہیں، میں ماؤں کی بات کرتی ہوں پہلے، کہ بعض دفعہ عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ میں ماں ہوں تو مجھے شاید پورا ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میں بچے کے ساتھ جیسا بھی چاہوں وہ رویہ رکھ سکتی ہوں۔ ونس اگین ڈسپلن کرنا اور بات ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن بچوں کی عزت نفس کا خیال نہ کرنا یا ہر وقت ان کے اوپر نکتہ چینی کرتے رہنا یا ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہنا، یہ ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ بہت بڑی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے بالخصوص جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، آپ کے کو ورکرز ہیں، آپ کی کلاس فیلوز ہیں، اس کلاس کے لے لیں، آپ کے رشتہ دار جس میں صرف آپ کے اپنے رشتہ دار نہیں بالخصوص آپ کے سسرال والے، ان کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب انسان اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہوتا ہے، تو بس کہتا ہے اپنی اپنی دیکھ لو، جو چیز میں مجھے فائدہ ہے جو میں چاہوں گا وہ کروں گا، باقی سب گئے بھاڑ میں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے اخلاق کا تزکیہ بے حد ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں سے اکثر ایسے ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور اخلاق کے معاملے میں زیرو، بالکل زیرو، بات نہیں برداشت کریں گے کسی کی، فوراً آگے سے جواب یا فوراً آگے سے بدتمیزی، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے دین کی بہت ٹیچنگ ہے، یہ اچھا اخلاق رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین اخلاق تھا دشمنوں کے ساتھ بھی۔ ہم ویسے تو فخر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے امتی ہیں، امت وسط ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اخلاق ہمارا اتنا گرا ہوا کہ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود، خاص طور پہ جو لوگ جو مسلمان ان کنٹریز میں رہ رہے ہیں، نان مسلم کنٹریز میں، ان کے اوپر تو اور بھی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ ایک طرح کے ایمبیسڈر ہیں اپنے دین کے، اور یہاں پہ لوگوں کا یہ کہ پتہ نہیں شاید ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنے کی کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسی تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اتنی آنیسٹی دکھائیں اور اتنی خوش اخلاقی دکھائیں اور اتنا خیال کریں اگلے کا کہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں یہ دین جو ہے اس کی ٹیچنگ تو بہت زبردست ہے، یہ مسلم جو ہوتے ہیں وہ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، خیال کرنے والے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی روح کا بھی تزکیہ کریں، روحانی تزکیہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی اپنی کیا کہہ لیں روحانی کلینزنگ جو ہے، اور وہ اسی کلام سے ہی جڑ کے ہوتی ہے۔ روحانی طور پر خود کو مضبوط کریں، یعنی اپنا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط کریں، اور اس میں جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کریں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وہی جس طرح سے بہت اللہ والی بات تھی نا کہ جب اللہ کا رنگ چڑھے گا تو پھر مضبوط رنگ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، بہت زیادہ ضروری ہے اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، اپنی روحانی کلینزنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ سب کچھ، یہ جو تزکیہ کا کام ہے نا، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بہت اہم جو پوائنٹ ہے، عاجزی ہونا ضروری ہے۔ جب انسان میں عاجزی آئے گی تو وہ اپنی غلطیوں کو مانے گا، تو وہ اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کرے گا، اور تب ہی وہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی تزکیہ وہ ہی کر سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوگی۔ ایک متکبر انسان جو ہے وہ کبھی تزکیہ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے اندر سب سے پہلے چیک کریں کہ میرے اندر تکبر کتنا ہے، اور اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جب مجھے میری کوئی غلطی بتائی جاتی ہے تو اس پہ میرا رویہ کیا ہوتا ہے۔ بالخصوص کبھی ہوتا ہے نا بچے بھی آپ کو ٹوک دیتے ہیں تو اس پہ ہم فوراً اپنے اس میں آ جاتے ہیں کہ مجھے کیسے اس نے بتا دیا، مجھے تو زیادہ پتہ ہے۔ تو جب میری کوئی غلطی مجھے کوئی بتاتا ہے تو اس پہ میرا رویہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب دین کا کوئی حکم میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر میں اپنی عقل کو ترجیح دیتی ہوں یا میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ بھی ایک تکبر ہی ہوتا ہے کہ انسان کے نہیں مجھے زیادہ پتہ ہے، جو میں ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، یا میرا علم زیادہ مضبوط ہے، اس نے تو مجھے غلط بتایا۔ تو یہ بھی اپنے اندر عاجزی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ شیطانی عمل ہے نا۔ شیطان نے جو تکبر کی وجہ سے نہیں مانا تھا نا، اور وہ کیسے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔
تو جس کے اندر کبر ہے، جو خود کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب غلطی کو ماننا ضروری ہے نا، جب آپ غلطی کو مانیں گے نہیں تو اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ اور کیسے مانیں گے جب آپ کے اندر عاجزی نہیں ہوگی؟ تو فوراً اپنے اندر جو ہے نا یہ چیک کریں کہ میرے اندر عاجزی کتنی ہے۔ تو تزکیہ کے لیے عاجزی ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بہترین جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذریعہ یہ قرآن کا علم ہے، اس سے جڑیں، اس سے اور اپنے 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 سیلف انالیسس کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے نا لوگوں کے انالیسس کرنا شروع کر دیتے، یہ بھی ایک شیطان کا سکھایا ہوا ہتھکنڈا ہے کہ وہ اچھا دیکھو تمہیں تو یہ پتہ چل گیا نا، اس کو دیکھو وہ تو یہ نہیں کر رہا، تم تو بڑے نیک ہو گے، وہ تو، اور انسان وہی کرنا شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، خود کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھ، یہ تو بڑے گئے گزرے، ان کو تو کچھ نہیں پتا، یہ کیسے مسلمان ہے۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں، اس کے معاملے میں بہت الرٹ رہے۔ میں ہر کچھ عرصے بعد یہ چیز ریپیٹ کرتی ہوں کہ نیکی کا تکبر از دا ورسٹ فارم آف تکبر۔ جب انسان یعنی اپنی عبادت پہ یا اپنی نیکیوں پہ فخر کرنا شروع کر دے، خود کو دوسروں سے برتر کروانا شروع کر دے، بہت یعنی آپ سمجھ لیں کتنے غیر محسوس طریقے سے شیطان نے قبضہ کر لیا آپ کے اوپر اور آپ کی نیکیاں ضائع کر دی۔ استغفر اللہ، بہت ڈرنے والی بات ہے۔ اپنے علم پہ تکبر، اپنی نیکی پہ تکبر، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اچھا جی آگے دیکھیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پڑھ کے نہیں سناتے تھے، یتلو علیہم نہیں کرتے تھے، باقاعدہ ان کی اس کی تعلیم دیتے تھے، کھول کھول کے بتاتے تھے، سمجھاتے تھے کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے حکم کا، کیوں بتایا گیا ہے۔ پھر جو صحابہ کرام کے یعنی جو ہوتے تھے سوالات، ان کو بتاتے تھے کہ نہیں اس حکم کا مقصد کیا ہے یا مطلب کیا ہے، یا جس طریقے سے یعنی پورا ان کو ایکسپلین کیا جاتا۔ تو قرآن کی تعلیم کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اسی لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات سکھانے کے لیے ایک معلم، ایک نبی، ایک پیغمبر کو بھیجتے تھے۔ یہ نہیں تھا ہوتا کہ ہر ایک کو بتا دیا جاتا کہ اب یہ جو لکھی ہوئی جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اللہ تعالیٰ ویسے بھی قوم کو بھیج سکتے تھے کہ بھئی یہ پڑھ لو، اس کے نسخے اپنے اپنے گھر میں رکھ لو۔ نہیں، معلم کی ایک اہمیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا یہ کام تھا کہ وہ تعلیم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی استاد، شاگرد، ماحول اور کتاب، یہ سب چیزیں ضروری ہیں تعلیم کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ہم خود ہی پڑھ لیں گے قرآن، بس اتنا بھی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، آپ وہ صحیح اس کا ثمر نہیں حاصل کر سکتے جتنا کہ کوئی ایسا معلم جس نے خود سیکھا ہوا ہے، جس کو خود پتہ ہے، وہ آپ کو ان چیزوں کی سب طریقے سے آیات کا بیک گراؤنڈ ہے یا اس میں جو جو چیزیں کھول کے بتائی جاتی ہیں وہ آپ کو کھول کھول کے بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا علمہ یعلم تعلیم، یعنی باب تفعیل میں سے تشریح نظر آ رہی ہے نا یعلمکم، تو اس میں تدریج کا مفہوم آتا ہے۔ اس باب میں تدریج ہوتا ہے یعنی گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو تعلیم کا عمل جو ہے نا وہ گریجولی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن کا نزول بھی ایک دم سے نہیں ہوا تھا، سارے احکامات ایک دم سے نہیں آ گئے تھے، تدریج سے، ٹائم کے ساتھ دیے گئے تھے۔ اسی لیے جو آپ کا یہ جو کورس کرایا جا رہا ہے نا تعلیم القرآن، یہ بہت سلو اور ایک ایک چیز کو آرام آرام سے اور پوری طرح سے کھول کھول کے ایکسپلین اس میں کیا جاتا ہے، اسی لیے اس میں سال لگ جاتے ہیں کئی، ورنہ ایک تو ہوتا نا ایک کوئک سا ایک منتھ میں جیسا کوئی دورہ قرآن ہو گیا یا کوئی چھوٹا سا شارٹ کورس آپ نے کر لیا۔ تدریج کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، تدریج سے جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ زیادہ مؤثر بھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ دیر پا بھی ہوتی ہے۔ تدریج سے جب آپ کوئی حکم کو لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے عمل میں زیادہ پکی ہو جاتی ہے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جلدیوں میں جب آپ کریں تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا۔ تو یعلمکم میں جو ہے نا ایک تدریج کا بھی پوائنٹ آتا ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اور سیکھنے اور سکھانے دونوں کے لیے ضروری ہے، یعنی آپ اگر کچھ سکھا رہے ہیں، فرض کریں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو اس میں پھر جلدیاں نہ ڈالیں،
نہ خود کو نہ ان کو کہ آج میں نے ان کو یہ حکم بتایا کل سے وہ اس کے اوپر عمل کرنے شروع ہو جائیں گے. کوئی نہیں. اگر انہوں نے نہیں کیا give them some time. اگر وہ بھی اتنے عرصے سے چیز غلط کر رہے تھے یا ان کو نہیں پتا تھا, آپ کو بھی اب پتا چلی ہے قرآن پڑھ کے, اب آپ ان کو بتا رہی ہیں, بالخصوص نیو اسٹوڈینٹس. کیونکہ ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اتنا اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اب اپنے بچوں کو سب کچھ ان کے اندر ڈال دوں. اٹ از امپاسبل. اور اگر آپ زبردستی ان کے اندر ڈالیں گے یا فوری ڈالیں گے تو وہ دیر پا نہیں ہوگا, وہ مؤثر نہیں ہوگا. بعض دفعہ وہ آپ کے ڈر سے کر لیں گے, بعد میں چھوڑ دیں گے. تو اپنے اندر تحمل رکھیں, ٹھیک ہے, اپنے اندر صبر اور پیشنس رکھیں. تدریج سے تعلیم کا عمل کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اس کا تعلیم کے عمل کے لیے. اور یعلمکم الکتاب والحکمہ, کتاب کی بھی تعلیم دیتے تھے ان کو اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے. حکمت جو ہے اس کا بیسک مفہوم دانائی, سمجھ, قوت فیصلہ کے لیے بھی لیا جاتا ہے. یعنی وہ دانائی, وہ سمجھ جس کی وجہ سے انسان بہترین طور پر کام بھی کر سکتا ہے اور بہترین طور پر فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اس سے مراد لیتے ہیں سنت. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اگر انسان سنت کو اپنا لے تو بس سمجھ لو کہ اس کو حکمت آ گئی ہے. چاہے عبادات ہیں, چاہے اخلاق ہیں, چاہے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں. سنت کو سمجھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو ہے اس کو پڑھیں, ان سے سیکھیں, تو آپ بہترین حکمت جو ہے وہ پا لیں گے. قرآن کے احکامات حکمت کے ساتھ دیے گئے, حکمت کے ساتھ سکھائے گئے, ان کی حکمت بھی بتائی گئی کہ اس حکم کا ایکچوئل مقصد کیا تھا, کیوں دیا گیا, کیا وجہ تھی. جیسے ابھی ہم یہ تحویل کعبہ کے حوالے سے اس کی دیکھ رہے تو اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کی بات حکمت سے کریں. یہ جملہ رٹ لیں آپ. بار بار میں یہ بات سب کو سمجھاتی ہوں کہ دین کی بات کرنے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے, کیونکہ حکمت کے ساتھ جب آپ بات نہیں کرتے تو پھر آپ اس بات کے اثر کو ہی ختم کر دیتے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسی طریقے سے یا ایسی جگہ پہ بات کرتے ہیں جہاں پہ اگلے جو ہے وہ سننے والے موڈ میں نہیں ہوتے. تو اگلے کی ایک تو ذہنی استطاعت دے کے بات کریں, ٹھیک ہے, اس کے ذہنی لیول کے مطابق بات کریں, جو زبان اس کو صحیح سمجھ آ رہی ہے اس کے مطابق بات کریں, اور اس کو ٹائم دے کے بات کریں, ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو بچوں کے حوالے, بچوں کے ساتھ بھی بہت حکمت سے بات کیا کریں. فوراً لٹھ مار کے اور فوراً تابڑ توڑ حملے, اب یہ کرو وہ کرو, اور پھر اس پہ امپیشنٹ ہو جانا, یہ آپ میں کمی ہے, آپ میں کوتاہی ہے. اگر آپ اس طریقے کا ریئیکشن فوراً سے ان کی طرف سے چاہ رہے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے فوراً عمل کر بھی لیتے ہیں, لیکن ہر بچے کی سائیکالوجی ڈفرنٹ ہوتی ہے, تو آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی دھیان رکھیں کہ اگر 10 12 15 14 17 سال میں نے اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی تو وہ تو میری غلطی تھی نا. تو میں اپنی غلطی مانوں کہ نہ کہ اب میں یہ سمجھوں کہ اچانک سے 17 18 یا 20 سال کی عمر میں ایک زبردست سا مومن بچہ بن جائے گا, جبکہ میں خود ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کو آگے پہنچا رہا ہوں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو دین کی بات ہمیشہ حکمت سے کریں. بعض دفعہ لوگ اپنے بڑوں کو بھی سمجھاتے ہوئے بہت غلط طریقے سے بات کرتے ہیں. آپ بعض دفعہ اپنے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اتنے عرصے سے ایک وہ طریقہ کر رہے ہوتے ہیں, اب آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن پڑھ کے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو لوگ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب ان کو ایک اتھارٹی مل گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے. نہ آپ والدین کی نہ اپنے کسی بڑے کی جو عزت ہے تکریم ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. اور حکمت کے ساتھ بات کریں, اگلے کی عقل کو سمجھتے ہوئے, ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ بات کریں. یہ نہیں کہ ماحول ایسا ہے نہیں اور آپ نے اس میں اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تو آپ کی بات جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی. تو یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکمت جو ہے وہ دے, وہ فہم دے, حکمت سکھائے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی بھی تعلیم کا نظام ہو اس کے لیے یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. پڑھا جانا, تزکیہ کیا جانا, کتاب کے ذریعے تعلیم دینا, اور پھر وہ وزڈم جو ہے وہ سکھایا جانا. اس کے مطابق یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت اہم بات یہاں پہ بتائی, وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور وہ تمہیں وہ چیز بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. یعنی ایک
اس کا آپ خلاصہ سا دیکھ لیں اس بات کا، تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ وہ علم دیتا ہے جو ہم نہیں جانتے. بہت سے ایسے نقطے ہمارے اوپر واضح ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتے. دنیاوی علوم بڑے بڑے حاصل کیے ہوں لوگوں نے، بڑی بڑی ڈگریز ہوں ان کے پاس، بڑے دنیاوی لحاظ سے سکسیسفل ہوں، قرآن کا علم نہیں ہوتا تو وہ معلم تعلمون والی بات آ جاتی کہ جو تم نہیں جانتے. یعنی وہ شخص جاہل ہی ہے جس کے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا کلام اس کا علم نہیں ہے، جس نے اس کو نہیں سمجھا. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ تمہیں وہ چیزیں یہ نبی سکھا رہا ہے جو تمہیں نہیں معلوم، وہ امور دین بھی وہ تمہیں سکھا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے. امور دین یعنی دین کے جتنے بھی کرنے کے کام، دین کے بارے میں وہ سب فہم جو چیزیں تمہیں نہیں معلوم تھی. اور یہ ہوتا ہے جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں اس کے علم سے، تو آپ کو بہت سی چیزیں اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو میں زندگی میں غلط کر رہا تھا، اچھا یہ بھی ہمارے دین کا حکم، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ وہ بڑی ایک وہ جو بات ہے نا اہم، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دی کہ تم وہ چیزیں جانتے ہی نہیں تھے جو تمہیں یہ نبی جو ہے وہ سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس نعمت کی اہمیت بیان کی ہے. یہ نبی جو کما ارسلنا فیکم رسول والی جو بات ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تمہارے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک نبی دیا ہے جو تمہیں یہ سٹیپس میں کام کر کے بتاتا ہے اور اس طریقے سے تمہارے جو ہے وہ تعلیم کر رہا ہے. تو تمہیں کتنا زیادہ یعنی شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور کتنی زیادہ تمہارے اندر قدردانی کا احساس ہونا چاہیے، اور کتنا زیادہ تمہیں پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمتیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے دی، دین کی نعمت، کتاب کی نعمت، نبی کی نعمت، پھر تمہیں ایک شناخت دے دی اب یہ قبلہ کی تحویل کے ذریعے. تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. فَاذْكُرُونِي، یہ بھی بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، اس کو بھی بس یاد کر لیں اس آیت کو. فَاذْكُرُونِي، پس ذکر کرو میرا، پس زال کاف را ذکر نصیحت کے لیے بھی آتا ہے اور یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ یہ یاد کے معنوں میں ہے. تو ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں ذکر کروں گا تمہارا سے مراد یہ کہ میں یاد رکھوں گا تمہیں. یاد کے لیے آتا ہے نا، یہ تو الف جو ہے نا اس میں آتا ہے ان والا میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں یاد رکھوں گا تم کو. وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر کرو میرا، یا میرے لام یہ جو ہے نا لی میرے لیے، یعنی میرے لیے شکر کا رویہ رکھو. ولا تکفرونی، اور تم میری ناشکری نہ کرو. نون کے نیچے جو زیر آ رہی ہے میری کے لیے آ رہی ہے، تم میری ناشکری نہ کرو. ٹھیک ہے نا. شکر جو ہے یہ اس کا جو مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دعوت شکور کہتے ہیں کہ ایسے جانور کو جو اپنی فربہی، اپنی موٹاپے یا صحت سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس کے مالک نے اس کو بہت اچھا چارہ کھلایا ہو، یعنی اس طریقے سے اظہار ہو. عرفان نعمت و اظہارها و ثناء بها، یعنی نعمت کو کی سمجھ بھی رکھنا، اس کا اظہار بھی کرنا اور اس کا ذکر بھی کرنا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. اب اس کو مزید ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت اہم بات کر دی، اپنی نعمتیں گنوائی، اور نعمتیں گنوا کے پھر ظاہر ہے جب انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہوں تو پھر اس کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس منعم کو جس نے وہ نعمتیں دی ہیں اس نعمتیں دینے والے کو یاد رکھے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کنڈیشن بتا دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ بالکل جیسے وہ بنی اسرائیل کو کہا تھا نا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرا عہد مانو تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد جو ان کو پوری کروں گی. یعنی ایک یہ دو طرفہ بات ہے نا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو بھولے رکھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرے اور یہ سمجھے کہ بس اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ زندگی کے ٹھیک رہیں گے. ایسا نہیں ہے.
پہلے خود کچھ کرنا پڑے گا، پہلے اپنا عمل کر کے دکھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے اتنے احسانات ہیں، جس نے اتنی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی نا، تو اس کے بعد پھر اب یہ بات، اب اس کا بھی ریلیشن آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اب اتنی جب نعمتیں ملی ہیں تو پھر تمہیں فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں جو ہے وہ پھر یاد رکھوں گا. کنڈیشن کے ساتھ بات بتائیے، لیکن بہت بڑی بات بتائیے اگر آپ اس کو سمجھے نا، کہ یعنی خالق کائنات، مالک کائنات گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں نہیں بھولوں گا. اور کیا چاہیے ہمیں کہ اللہ کی ذات ہمیں یاد رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہمارے اوپر ہو، اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہو. تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اذکرونی اذکرکم، یہ اذکرکم کے اوپر ذرا غور تو کریں. کون کہہ رہے ہیں؟ اور ہم جیسے انسانوں کو، ناچیز لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تمہیں یاد رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے کنڈیشن بتا دی، فذکرونی. اب دیکھیں انسان کس طرح کی چیزوں سے، لوگوں سے مرعوب ہوتا ہے، ان کو یاد رکھتا ہے. جیسا مشہور شخصیات ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں نا، ٹین ایجر اسپیشلی آئیڈیلائز کرتے ہیں. کوئی اسپیشلی یہ فٹ بالرز ہوتے ہیں، ریسلرز ہوتے ہیں، کرکٹرز ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں. یا کوئی ٹی وی، کوئی ڈراماز کے یا کوئی اس طرح کے ایکٹرز وغیرہ، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے جیسا بننا بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر وقت ان کو یاد کر رہے ہوتے، ان کی بات کر رہے ہوتے. لیکن وہاں پہ ایسی کوئی گارنٹی وہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ بھی عوام الناس کو یاد رکھیں گے. اگر کسی کو پتا چلے کہ جو اس کا، جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے، اس شخص نے اپنی کسی تقریر میں اس کو مینشن کیا ہے، تو کتنا خوش ہوگا نا. لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا. یہ کہ ہم ان سے کتنا امپریس ہو کے ان کو یاد رکھتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، مطلب سب سے بڑی ہستی، قادر و مطلق، کہ میں تمہیں یاد کروں گا، اذکرکم، یعنی میں تمہیں نہیں بھولوں گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سنی ہوگی آپ نے، بخاری میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. انا عند ظنی عبدی بی، بڑی مشہور حدیث ہے. جب وہ مجھے، یعنی جیسا انسان میرے سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں. پھر اس میں آگے بھی آتا ہے، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں. وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ کے برابر قریب آتا ہے، میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. وہ ایک بازو کے برابر قریب آتا ہے تو میں 2 بازو کے برابر قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہ ہے ریوارڈ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا، کہ آپ اتنا سا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کا ریوارڈ دیں گے. کیونکہ وہ تو اللہ کی ذات ہے نا، اس کی شان سوچیں. ہم تو ناچیز، ہم تو انسان ہیں. تھوڑا سا بھی اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ کی طرف سے اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ملتا ہے. اور ذکر جو ہے اس میں تو ہر طرح کا ذکر آ جاتا ہے. زبانی طور پہ بھی آپ نے کوئی تسبیحات کرنی ہے آپ کریں، نماز ہے، عبادات ہے، قرآن بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا. اور پھر لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے کہ افضل الذکر ہے، وہ کریں. جتنی بھی تسبیحات، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. ذکر جو ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس سبحان اللہ اللہ اوپر پڑھتے رہیں. ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو، ہر کام کرتے ہوئے یہ یاد رہے کہ یہ میرا رب اس سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا. وہی بات، اللہ کو کا خوف ہو، لوگوں کا خوف نہ ہو. اللہ کی خوشنودی کا خیال ہو، لوگوں کی نہیں. جب دین پر عمل کرنا ہے. اور ذکر جو ہے نا اللہ کا، یہ انسان کا ایک تعلق بنائے رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. صرف نماز قرآن اس پہ نہیں ہے، ویسے بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی اپنا، بلکہ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا فالتو ٹائم ہے اس کو آپ بجائے اس کے کہ غلط قسم کی کوئی سوچیں ذہن میں چل رہی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، ذکر کرنا شروع کر دیا کریں. جب بھی اس طرح کی سوچیں آئے نا، عموماً جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان یہ تھاٹس ڈالنا شروع تو فوراً الرٹ ہو جائیں کہ شیطان میرے پیچھے پڑا اور مجھے غلط چیزیں سوچوا رہے ہیں. تو فوراً تعوذ پڑھیں اور کوئی نہ کوئی ذکر کرنا شروع کر دیں. تعوذ بھی ملٹیپل ٹائمز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو ذکر جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ اسٹرینگتھ دیتا ہے، بہت زیادہ مضبوطی بھی دیتا ہے اور ثابت قدمی بھی سکھاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور انہوں نے جب وہ
دعا بھی کی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری والی، اس میں آگے جا کے وہ کہتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری وشارکہ فی امری. تو اس میں پھر آگے کہتے ہیں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ یعنی میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے میرے کام میں، اس کو ساتھ مجھے اسٹرینتھ دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا پتا تھا کہ اللہ کا ذکر جو ہے بہت ضروری ہے. یہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا، اسی میں سورۃ طٰہٰ میں آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی کہتے ہیں اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری آیات لے کے اور میرے ذکر سے غفلت نہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ تم نے میرے ذکر سے غفلت نہیں برتنی، کہ بہت مشکل کام تھا. اتنا بڑا وہ ایک یعنی متکبر انسان تھا فرعون، اس کے سامنے جا کے دین کی بات کرنا کوئی چھوٹی بات تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ان کو ٹول بتایا تھا کہ مجھے یاد کرتے رہیں، یعنی مجھے نہیں بھولنا تم نے. تو کتنی بھی مشکل ہو، کیسا بھی وقت ہو، اللہ کو یاد رکھیں. اللہ کے ساتھ صرف مشکل میں نہیں، ویسے بھی اپنا کنیکشن بنائے رکھیں. یعنی اللہ کو ہر وقت جب انسان یاد کرتا رہتا ہے نا، تو اس سے انسان کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. کوئی ایسی پریشانی بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو انسان ذکر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ ذکر اذکار وہ کرتے تھے، اور یہی تعلیم بھی ہے ہمارے دین کی. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہمارے اوپر ہو، اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہو، اللہ کی رحمتیں ہو ہمارے اوپر، تو ہم نے اپنا تعلق اللہ سے برقرار رکھنا ہے. ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، پہلے اپنا فرض ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. کیونکہ لوگ بعض دفعہ گلے شکوے فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا فرض کتنا ہم پورا کریں، ہمارا سٹیپ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ساتھ شکر کی بھی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دی نا، تو اس پوائنٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یعنی اعتراف نعمت شکر، اور ناشکری کفران نعمت، یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شکر کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ انسان صرف زبانی کہتے رہے الحمدللہ جی الحمدللہ، اور جب کوئی پریکٹیکلی کچھ کرنے کا وقت آئے تو اس وقت انسان پیچھے ہو جائے. زبانی بھی اعتراف کرے، دل سے بھی جو ہے وہ اقرار کرے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام ہے، اتنا فضل ہے، اور پھر اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرے. جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں لگائے، ان کا حق ادا کرے، تب وہ عملی طور پر شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں انسان کے اوپر، مطلب ہوتا ہے کہ انسان ناشکری کرنے پہ تو فوراً آ جاتا ہے گلے شکوے کرنے پہ، لیکن آپ کبھی شکر کرنے کی طرف آئیں اور ان نعمتوں کو گننا شروع کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اپنی جسمانی اعضاء کو دیکھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کی صورت میں جو چیز جو رشتے ہمیں عطا کیے ہیں، جو کھانا پینا عطا کیا ہے، جو مال و دولت ہمیں دی ہے، ہر چیز، یعنی وہی والی بات جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں، بے شمار ان گنت نعمتیں. اور پھر ان ساروں میں سے امت مسلمہ کے اوپر تو سب سے بڑی نعمت جو ان کو دین اسلام مل گیا، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ شکر کرنے کی اس کے اوپر ضرورت ہے. تو میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، یعنی کفران نعمت نہ کرو کہ میں نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہیں ایک شناخت دی ہے، تمہیں دین اسلام کا فہم دیا، اور تم اس سے دور رہو یا اس شناخت کو اپنے لیے جو ہے وہ کوئی تحقیر کا پہلو سمجھو. اس کا شکر ادا کرو، یا یہ کہ اس کو نظر انداز کیے رکھو. یعنی جس طرح لوگ، وہی بات ہے کہ نمازوں سے بھی غافل ہیں تو قرآن فہمی سے بھی غافل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. تو یہ قرآن کے علم کی نعمت بھی جو اب مل رہی ہے نا، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس پہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کو چھوڑ کے اس کی ناشکری نہ کریں، یا اس کو نظر انداز کر کے اس کی ناشکری نہ کریں. قرآن گھروں میں سب کے ہے، لیکن اس کو رکھا ہوا، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھے، یہ بھی اس نعمت کی ناقدری ہے، اس نعمت کی ناشکری ہے. ٹھیک ہے. تو شکر جو ہے وہ ہمارا فرض بھی ہے، اور شکر کے فوائد بھی بہت ہوتے ہیں. کیا کیا فوائد ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا.
تو شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور نعمتوں کو دوام بھی ملتا ہے، یعنی وہ کنٹینیوسلی پھر رہتی ہیں، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پکڑ بھی ہوتی ہے اور پھر یا نعمتیں جو ہیں وہ چھین بھی لی جاتی ہیں۔ تو دوام نعمتوں میں، اضافہ نعمتوں میں، اور اس کے علاوہ ذہنی قلبی سکون جو انسان کو ملتا ہے نا شکر کرنے سے، وہ بھی ایک بہت بڑا اس کا فائدہ ہے، انسان اطمینان میں رہتا ہے۔ ورنہ جو انسان ناشکرا ہوتا ہے نا وہ بے چین رہتا ہے، اس کو ہر وقت یہی ہوتا ہے دیکھو فلاں کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا، اور وہ اپنی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو بھی صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا اور ان کے اوپر بھی نظر نہیں کر رہا ہوتا نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک جو اہم بات ہے کہ شکر کرنے سے انسان کے اندر ایک جو ہے نا وہ سکون کی کیفیت آتی ہے، قناعت آتی ہے نا انسان کے اندر، کہ جب جو کچھ ملا ہوا ہے اس پہ شکر 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 جب انسان کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان پھر حسد سے بھی بچ جاتا ہے، تفاخر سے بچ جاتا ہے، مقابلے بازی سے بچ جاتا ہے، کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہائے اس کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا میں کیا کروں، وہ جو ایک حسد کی آگ، اور پھر یہ کہ اچھا میں نے بھی اس سے زیادہ لینا ہے، زیادہ مال حاصل کرنا ہے، زیادہ بڑی گاڑی ہونی چاہیے، جیسے برانڈ کے کپڑے اس نے لیے اس سے بہتر میں پہن لوں، اس کو دکھا دوں، اس سے آگے نکل جاؤں، یہ جو مطلب وہ تفاخر اور کثرت اور حسد، ان ساری چیزوں سے انسان نکل جاتا ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے نا، اور اپنے سے کم تر کو جب دیکھتا ہے تو پھر زیادہ احساس ہوتا ہے شکر کرنے کا۔ یہ بھی طریقہ ہے کہ جو جن کو نہیں ملا ان کو دیکھیں، دین اسلام کی نعمت جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیکھیں تو انسان کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے کتنا زیادہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے، کتنا زیادہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اس مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ ظاہر انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا شکر کا فائدہ ہے کہ انسان عاجز ہوتا ہے اس سے، ورنہ انسان جو ہے اس میں عاجزی نہیں آتی جب تک وہ شکر نہیں کرتا، جب تک وہ جھکتا نہیں ہے اللہ کے سامنے، اس کی نعمتوں کی قدردانی یا احساس نہیں کرتا۔ تو اسی لیے نا کہ وہ دل سے بھی احساس ہونا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے، یہ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا بہت زیادہ احساس کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے تاکہ ہدایت پالیں اور اس کی ناشکری نہ کریں۔ اگر یہ مل رہا ہے نا گھر بیٹھے آرام سے تو اس کی قدر کریں، ٹھیک ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عظمیٰ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، عظمیٰ آپ بات کر لیں پھر میں تلاوت لگاتی ہوں۔ السلام علیکم، مجھے بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی سرویکل اسپائن کی سرجری ہے May 9 کو، تو پلیز آپ لوگ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ May 9 کو سرجری ہے عظمیٰ کے ہسبینڈ کی، مطلب میجر سرجری ہے، تو چونکہ ابھی آگے ظاہر ہے بہت عبادت کی راتیں ہیں، تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسپیشلی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عظمیٰ نام بھی بتا دیں بھائی۔ عمران نام ہے، جزاک اللہ ٹھیک ہے خیر، جی، تو جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی سرجری جو ہے وہ کامیاب ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ عثمان ہم سب آپ کے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ تلاوت آن کر دیں جی۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني
جی دعا کر لیجیے.